اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے، تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آج ہماری انڈسٹری زیرو سے نیچے چلی گئی ہے. آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں، لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹس روکی ہوئی ہیں، اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں کو نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ 10 سال میں نہیں کی. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم. اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے، تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں، میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں، مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی، جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا. ایک چیز بہتر نہیں ہوئی. آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں. ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی. ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی. پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے. جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے. اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ جو فارن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ. مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ 2.25 ارب روپیہ خرچ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہماری دہشت گردی ہے، جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کو پر قابو پا لیں. لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی، جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر، وہ توڑا جا رہا ہے. تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑ ہی اکھیڑی جا رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ، کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں، نہیں تو امیر ہوتا جا رہا تھا. تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں.
آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی۔ یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے، اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے۔ آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اینا روٹو دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی، ایک معتبر، ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے، اور پھر اس کو جو ننگا کیا، پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی، ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے۔ یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے۔ کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا، پیسے تو دیے نہیں ان کو۔ ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے منخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا۔ تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی، اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں؟ کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے تیار ہیں۔ یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے۔ انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے۔ ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے۔ پہلے چوری کرو، پھر اس چوری کو بچاؤ۔ پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ۔
انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے۔ آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا، ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے۔ اپنے پاکستانیوں سے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو، نون لیگ کے وزیر کہہ رہے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا۔ تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو۔ تو میں آج اپنی قوم کے سامنے تو 2-3 چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدھر آج کھڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے۔ تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ، ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ تو کیوں ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری 2 گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا۔ میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے۔ میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک آدمی کے فیصلہ 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گورنمنٹ گرائی۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%۔ یہ سوائے مارشل لاز کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے۔ اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے۔ اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے،
اپنے بیوروکریٹ سے. میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یہ ہم سب کی جنگ ہے. ہاں, میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, جن کی دولت باہر پڑی ہے, جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں, این آر او کرتے ہیں, پاکستان آ جاتے ہیں, اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا, کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں. میں نے اس طرح, یہ میں بار بار کہتا ہوں, جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ, ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا, کوئی ملک دشمن ہوں. اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی, کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی. واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے, جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. الیکشن, بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا, جلسوں میں نظر آ رہا تھا. جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے, اور بار بار نکلتی گئی. ایک پیغام دے رہی تھی, ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے, یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ساری قوم پیغام دے رہی تھی. اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں, ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا, الیکشنز کرواؤ. سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے, آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. لیکن ایک آدمی, اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا, وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو ختم کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے, کیسز کرنے ہیں, میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں, میرے لوگوں کے اوپر. جو شہباز گل سے کیا گیا, جو اعظم سواتی سے کیا گیا, جو جمیل فاروقی, جو ارشد شریف جیسے لوگ, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں, یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں, ان سب پہ تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا, ظلم کیا گیا. اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے. جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا, الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں, تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے. تو میرے پاکستانیوں, آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے, میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک, کہ معیشت جدھر کھڑی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ہمارے دور میں ریکارڈ تھی. پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے, ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی, وہ گر رہے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے.